یہ عام کتاب نہیں ہے، یہ عام صحیفے نہیں ہیں، یہ بہت بلند کتاب ہے۔ کوئی مانے نہ مانے، اس کی بزرگی اس کی بلندی میں فرق نہیں آتا، کیونکہ اس کے لیے یہ ان صحیفوں میں ہے جو عزت والے ہیں، بلند اٹھائے ہوئے ہیں، اور ایسے ہاتھوں میں ہے جو معزز اور نیکوکار ہیں، یعنی اس کو جو آسمانوں میں جن فرشتوں نے اس کو لکھا ہوا ہے، یا جو فرشتے اس کو لاتے ہیں، اور جو انسان دنیا میں اس کتاب کو بھی پڑھتے ہیں، وہ بھی تقریباً نیکوکار ہوتے ہیں۔ تو کسی کے نہ ماننے سے قرآن کی سربلندی میں اور قرآن کی اس بزرگی میں فرق نہیں آتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کتنی بڑی بات ہے، قرآن مجید کا پھر ذکر کیا۔ اس کے بعد آج کی جو آیات ہے یہاں سے شروع ہوتا ہے، پھر اللہ رب العزت اسی انسان کی جنس پر خود اپنی لعنت کرتے ہوئے فرماتے ہیں قتل الانسان ما اکفرہ۔ انسان، قتلہ کا معنی ہے لعنت ہو اس انسان پر، اللہ کی مار ہو، اللہ کا غضب اور اللہ کی طرف سے اس پر سزا ہو۔ یہ کتنا ناشکرا ہے۔ یہاں لفظ انسان جو ہے یہ جنس انسانی کی ترجمانی کر رہا ہے۔ بنیادی طور پہ جو انسان میں کفر ہے، یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ کتنی بلند کتاب قرآن مجید ہم نے اوپر بیان کیا، کتنی بلند کتاب ہے، کتنا اس کا عظیم مقام ہے، کتنے بلند ہاتھوں میں ہے، لیکن اس کے بعد یہ کافر انسان اس کا انکار کر رہے ہیں، تو یہ کتنی بڑی نعمت کی ناشکری ہے۔ قتل الانسان ما اکفرہ، انسان پر مار ہو، یہ کتنا بڑا ناشکرا ہے۔ ما اکفرہ یعنی آخری درجہ ہے یہ عربی زبان میں کسی کی ناشکری بیان کرنے کا۔ ویسے کہتے ہیں فلانا بہت بڑا ناشکرا ہے، بہت بڑا کفر کرنے والا ہے۔ کفر کا معنی انکار ہوتا ہے، لفظی معنی کفر کا انکار کرنا کسی کی بات کا، اور یہی شکر کے مقابلے میں بھی آتا ہے اور ایمان کے مقابلے میں بھی آتا ہے۔ ویسے لفظی اور اس کو اگر لغت میں لے جائیں تو اس کا معنی ہوتا ہے چھپانا۔ کافر چونکہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر اپنے کفر کا پردہ ڈال دیتا ہے، اس لیے اس کو کافر کہا جاتا ہے۔ اور کسانوں کو بھی کافر قرآن میں کہا گیا ہے، کیونکہ وہ زمین میں دانہ چھپاتے ہیں۔ کسان جو ہیں یعجب الزراء، جیسے وہ سورہ الفتح میں آتا ہے، تو فرمایا انسان کتنا بڑا ناشکرا ہے کہ اللہ کی طرف سے اتنی بڑی عظیم نعمت آئی ہوئی کو ٹھکرا رہا ہے، یعنی قرآن مجید کی نعمت ہے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے اس انسان کو متوجہ کیا اس کی پیدائش کی طرف۔ اور یہ یاد رکھیے نکتے کی بات کہ قرآن مجید میں اکثر مقام پر جہاں پیدائش انسان کا ذکر کیا ہے، تو وہاں انسان کے کفر کے آخری درجے کو جب بیان کر کے پھر وہاں پر اس کی پیدائش کا ذکر کیا ہے۔ اس کافر کو دیکھنا چاہیے کہ ہم نے اس کو کیسے پیدا کیا، کہاں سے پیدا کیا۔ یہ ایک قسم کی اس کافر انسان کو آر دلائی گئی ہے کہ دیکھو اس اللہ رب العزت نے تمہیں کس چیز سے پیدا کیا، پھر تمہارے پاس اس کی نعمتوں کے کفر کرنے کا کیا جواز ہے۔ تو یہاں بھی اسی انداز سے فرمایا انسان پر مار ہو، یہ کتنا بڑا ناشکرا ہے۔ ما اکفرہ یعنی بہت زیادہ کفر کرنے والا ہے۔ من ای شیء خلقہ، اس کو کس چیز سے پیدا کیا گیا، اللہ نے اس کو کس چیز سے پیدا کیا انسان کو؟ من نطفۃ خلقہ، ایک قطرے سے پیدا کیا۔ انسان کی پیدائش بڑی معروف ہے، بڑی واضح ہے، ہر کوئی تقریباً یہ جانتا ہے۔ اگر انسان اپنی پیدائش کی طرف تھوڑا سا بھی غور کرے، تھوڑی سی بھی فکر کرے کہ کس چیز سے اس کی ابتدا ہوئی ہے اور کس چیز سے اس کو پیدا کیا گیا ہے، تو کبھی یہ کفر نہ کرے۔ کفر اسی وقت کرتا ہے کہ یہ اپنی پیدائش کو سوچتا ہی نہیں۔ اس لیے فرمایا نطفہ سے اس کو پیدا کیا، فقدرہ، اور پھر اس کو صحیح پیدا کیا، یعنی اس کے دل ڈول کو، اس کے جسم کی ساخت کو، اس کے اعضاء کو، اس کے ہاتھ اور پاؤں کو، اس کے جسم کے باقی کو فقدرہ فسواہ، جیسے دوسرے موقع پر اللہ فرماتے ہیں کل ہم نے انسان کو پیدا کیا
اور پورا ٹھیک ٹھیک پیدا کیا کہ اس میں کوئی نقص نہیں رہنے دیا۔ ایک تو یہ نعمت کہ اس کو پیدا کیا، اور دوسری یہ نعمت کہ اس کو ٹھیک ٹھیک بنایا۔ اب اللہ تعالیٰ کے ہاں اب دیکھتے ہیں دنیا میں اللہ نے مثال کے لیے وہ لوگ بھی تو بنائے ہیں جس کی کسی کی آنکھ نہیں ہے، کسی کا ہاتھ نہیں ہے، کسی کا کان نہیں ہے، کسی کے وہ اعضاء نہیں ہیں، تو ان کو اگر ایک صحیح سالم والا اگر اس کو دیکھے تو اس کو یہ اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے اس پر۔ اس لیے فقدرہ کا معنی فسواہ، کہ انسان کو ٹھیک ٹھیک اللہ پاک نے بنایا۔ یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے جو انسان کو جتلائی جا رہی ہے۔ تو فرمایا ثم السبیل یسرہ، پھر اس کے راستے کو آسان کر دیا۔ ایک راستہ تو یہ کہ ماں کے پیٹ سے آسانی سے نکالا، اور دوسرا راستہ یہ کہ دنیا میں اس کے لیے ہدایت کا بندوبست فرما دیا۔ اللہ نے انبیاء کو بھیجا، کتابیں نازل فرمائیں، انسان کے لیے راستہ آسان فرما دیا۔ حالانکہ اگر اللہ صرف پیدا کر کے بندوں کو چھوڑ دیتے تب بھی وہ پوچھ سکتا تھا اپنے بارے، اپنی قدرت کے بارے، کیونکہ انسان کے سامنے نشانیاں تو موجود ہیں کائنات میں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ہدایت کا بندوبست فرمایا، اس کے لیے دونوں راستے آسان فرمائے، اما شاکرن و اما کفورا، چاہے وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بنے اور چاہے وہ کفر کرے، راستے دونوں آسان فرما دیے۔ آج کسی کے لیے دین کا سیکھنا، دین پر چلنا مشکل نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ دین بڑا مشکل ہے، بعض لوگوں کے ہاں یہ سب ان کی اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ دین پر چلنا نہایت آسان طریقہ ہے، آسان ہے بالکل، اس کا سمجھنا بھی آسان ہے، اس پر چلنا بھی آسان ہے، اس پر عمل کرنا بھی آسان ہے۔ اس لیے فرمایا ثم السبیل یسرہ، پھر اس کا راستہ آسان کر دیا، اس کو مشکل نہیں رہنے دیا۔ یہ جو زندگی گزارتا ہے انسان اپنے اختیار سے، اپنی مرضی سے، اب ان چیزوں کا کوئی انسان انکار نہیں کرتا، چاہے وہ کتنا بے وقوف اور بے عقل بھی کیوں نہ ہو۔ یعنی یہ چیزیں آپ کسی بھی انسان کے سامنے رکھیں، بھئی تجھے اللہ نے پیدا کیا، کس انداز سے پیدا کیا، پھر تجھے پورا صحیح سالم بنایا، پھر دنیا میں تمہارے، تو کوئی بھی اس کا انکار نہیں کرے گا۔ ثم اماتہ فاقبرہ، فرمایا پھر اس کو موت دے دی اور قبر میں رکھوا دیا۔ فاقبرہ، یہ بھی ایک نعمت کی طور پہ جتایا جا رہا ہے کہ انسان کو ایسے نہیں چھوڑا کہ اس کو درندے کھا جائیں، اس کی میت کو زندگی میں بھی اس کو اچھے طریقے سے رکھا، اور پھر اس کے لیے قبر بنوا دی تاکہ اس کو عزت اور تکریم کے ساتھ، اور آپ جانتے ہیں جب ایک انسان مسلمان جیسا بھی ہو مرتا ہے تو اس کو کس انداز سے دفن کیا جاتا ہے، غسل دیا جاتا ہے، کفن دیا جاتا ہے، بڑے عزت احترام کے ساتھ، پھر اس کو ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اس کو قبر میں رکھوا دیا۔ تو قبر میں رکھوانا یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے ایک انسان کے لیے، ورنہ وہ چاہتا تو ایسے چھوڑ دیتے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ تمہیں قبروں میں ہونے والا عذاب دکھا دے تو تم مردوں کو دفن نہیں کرو، ان کو ایسے ہی چھوڑ دو زمین پر ہی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہ تمہیں نہ وہ سنواتا ہے نہ وہ تمہیں دکھاتا ہے تاکہ تم مردے کو دفن ہی کرو۔ تو یہ بھی ایک بطور نعمت ہے۔ اب یہاں تک مرنے تک اور دفن ہونے تک کوئی انسان اختلاف نہیں کرتا، یہاں تک تو ہر کوئی مانتا ہے کیونکہ یہ سامنے ہے۔ اب ایمان کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ ثم اذا شاء انشرہ، پھر اللہ جب چاہے گا اس کو اٹھا لے گا، زندہ کر لے گا۔ اب جب اس نے پیدا بھی کیا، پھر صحیح طریقے سے پیدا کیا، پھر دنیا میں زندہ رکھا، تو پھر اس کے لیے مار کر دوبارہ زندہ کرنا کیسے مشکل ہو جائے گا؟ اس لیے فرمایا ثم اذا شاء انشرہ، اللہ جب چاہے گا، اور یہ چاہنا اللہ کا کسی کو معلوم نہیں ہے کہ وہ کب چاہے گا، یعنی قیامت کا آنا کسی کو نہیں معلوم، پھر وہ جب چاہے گا اس کو زندہ کر لے گا۔ انشرہ یعنی احیاء، اللہ اس کو زندہ کرے گا، اس انسان کو دوبارہ۔ اب جو ایمان والے ہیں وہ تو مانتے ہیں، اس زندگی کا بھی ایمان رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے،
مرنے کے بعد اٹھنا ہے، مرنے کے بعد پھر اسی طرح جیسے دنیا میں انسان ہے بالکل سیم، بالکل صحیح اپنے عقل و حواس میں انسان ہوگا۔ قیامت کے دن مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندگی۔ اب یہ جو درمیانہ سلسلہ ہے یہ برزخ کا ہے، یہ جو مرنے کے بعد قیامت تک کا سلسلہ ہے یہ برزخی ہے۔ دنیا سے بھی پردے میں اور آخرت میں وہ شخص داخل ہو چکا ہے، آخرت کے احوال کو اس کو دکھا دیے گئے ہیں لیکن وہ پردے میں ہے۔